Assalamu alaikum dear students. We already have completed 5 poems from English textbook, and today it is poem number 6, My Mother at 66. You know, there are some words when we read them or listen them we feel pleasure, and most favorite word, that is mother. When we say mother, we feel happy. But the poem gives us a different message. That is old age of mother. Every person when becomes old feels some uneasiness, and his or her body structure changes also. जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापे में उसको कोई बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. तो कमला दास ने ये पोएम लिखी है. कमला दास को भी इसी का एक तजुर्बा हुआ है, जो अपनी माँ के साथ कोचीन जा रही थी. पोएम पढ़ने के बाद आपको मालूम होगा कि ये कमला दास को क्या परेशानी हुई, जो अपनी माँ के साथ जा रही. एक तो माँ उसके साथ है, बट स्टिल शी गॉट फ्राइटन्ड. व्हाई? व्हाट वर द कंडीशन? किन वजूहात की बिना पर? That is only and only because her mother was very old. As the introduction of the poem or title of the poem is My Mother at 66. This 66 means age of her mother. यानी उसकी माँ की जो एज थी वो 66 थी. उसकी वजह से उसमें बहुत सारी परेशानियां पैदा हो गई थी. You know, when mostly old people become pale, वो जर्द हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, बहुत सारी वो ऊँगते रहते हैं. तो वो जो बुढ़ापे में जो परेशानियां हैं, तो बुढ़ापे में परेशानियों का असर इस माँ पर भी पड़ा था. कमला दास की माँ पर भी उसका असर पड़ा था. इसकी वजह से उसने ये पोएम लिखी है. इसमें हमें एक मैसेज मिलता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, अगर वो बूढ़े हैं तो उन्हें भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमें उन परेशानी की तरफ घबराना नहीं चाहिए, उन परेशानी की तरफ देखकर, बल्कि हमें उनकी भरपूर खिदमत करनी चाहिए. और बुढ़ापे में खुसूसन एक उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो बेबसी की हालत में होते हैं. जैसे एक बच्चा जब वो बहुत छोटा होता है तो बचपन में हर एक चीज़ के लिए मुख्ताज होता है. वो खुद कुछ कर नहीं सकता है, खुद कुछ कमा नहीं सकता है, अक्सर मौका वो खुद खा नहीं सकता है. तो इन सारी चीज़ों की जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स अपने कंधों पर लेते हैं, अपने आप पर आयद करते हैं. तो वही चीज़ जो है एक वक्त में चेंज हो जाती है. जैसे पेरेंट्स हमारे बचपन में हमारी फिक्र करते हैं, जब ये बूढ़े हों, जब ये बेबस हों, तो हमें उसी तरह उनकी फिक्र करनी चाहिए जिस तरह वो बचपन में हमारी फिक्र करते थे. तो कुरान में इसके लिए एक रेफरेंस है, सूरह बनी इसराइल की आयत है. अल्लाह पाक ने खुद ये दुआ सिखाई है, रब्बकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा. ऐ मेरे अल्लाह, इनके ऊपर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने हमारे ऊपर उस वक्त रहम फरमाया जब हम बहुत छोटे थे. तो भैया एक कंपैरेटिव एक मतलब ये आइडियोलॉजी दी गई है कि आप अपना वो बचपन याद करो जिस बचपन में आप बेबस थे, उसमें आप कुछ नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने हर एक चीज़ दाव पे लगाई, आपके आराम का इंतज़ाम किया, आपको पढ़ाया, आपको बड़ा किया, आपकी देखभाल की, खुद भूखे रहे, आपको खिलाया, खुद फर्श पे बैठे रहे, आपको आराम पहुंचाने की कोशिश की. तो इस वक्त जब ये बूढ़े हों तो बुढ़ापे में उनकी फिक्र करनी चाहिए. तो यही मैसेज इस पोएम की है. हम देखेंगे कि पोएम है क्या, पोएम में क्या क्या कंटेंट्स दिए गए हैं. ये कमला दास की लिखी हुई पोएम है. तो ये कोचीन जा रही थी, इसके साथ इसकी माँ थी. तो कमला दास इसमें एक और चीज़ इसमें इस पोएम में है कि ये पोएम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड नॉट ए लॉन्ग सेंटेंस है. इसमें कहें कॉमास हैं, लेकिन फुल स्टॉप का ही नहीं, इसका फुल स्टॉप लास्ट में है. इसमें कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं, नेचर को भी कहें इसमें ये रिप्रेजेंट किया गया है. लेकिन पर्टिकुलर मैसेज यही है कि इसमें एक बुढ़ापे की जो हालत है, बुढ़ापे में जो तब्दीलियाँ आ जाती हैं इंसान के जिस्म में,
تو ان کو ظاہر کیا گیا ہے. اس کے لیے اس نے اپنی ماں کی مثال دی ہے. اس میں امیجن کیا ہے, ریئلٹی نہیں ہے, اس نے امیجن کیا ہے کہ میری ماں اس کے ساتھ ہے, کیونکہ یہ جو امیجنیشن پہ یہ پوئٹری ڈپینڈ ہوتی ہے. تو کمنا داس از ڈرائیونگ فرام مائی پیرنٹس ہوم ٹو کوچنگ لاسٹ فرائیڈے مارننگ. لاسٹ مینس پریویس, جو پہلی جو تھی گزشتہ جمعہ, لاسٹ فرائیڈے مارننگ جو میں کوچنگ جا رہی تھی, آئی سا مائی مدر بسائڈ می. میں نے اپنی ماں کو اپنے ساتھ پایا, یعنی سیٹ میرے ساتھ سیٹ پر تھی, وہ پیچھے یا آگے کہیں اس کے ساتھ ہی سیٹ پر تھی. ڈوز ایئر مینس شارٹ سلیپ, یا یعنی اونگنا. صبح کا وقت تھا, لاسٹ فرائیڈے مارننگ. یہ مارننگ کا ٹائم ہے, کیونکہ مارننگ کا ٹائم جو ہے وہ نیند کا ٹائم نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ کام کاج کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اس کی ماں اس وقت بھی اونگ رہی تھی, اوپن ماؤتھ. نیند میں انسان منہ بند کر کے ناک سے سانس لیتا ہے, لیکن اس کی ماں جو ہے اس کو اتنا بھی حس نہیں تھا کہ مجھے منہ کھلا رکھنا چاہیے, یا مجھے اس وقت نیند کرنی چاہیے, یا خوشا بیدار رہنا چاہیے, منہ میرا کھلا ہونا چاہیے یا بند ہونا چاہیے سانس لینے کے لیے نیند کی حالت میں. اوپن ماؤتھ, منہ اس کا کھلا ہوا تھا. ہر فیس ایشن. یہ جو جب لکڑی جلدی ہے جو راکھ ہو جاتا ہے, انہیں زرد ہو جاتا ہے, تو اسی کی حالت تھی, اس کے چہرے کی حالت. چہرے کی فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ. جو انسان کو پہچانا جاتا ہے اس کے چہرے سے ہی کہ اس کی حالت کیا ہے, صحت مند ہے, پریشان ہے, بیمار ہے, اس کی کیا حالت ہے. تو اس نے اس کے فیس کو, یعنی اس کے انڈیکس کو ہی اسے ظاہر کیا ہے. ہر فیس ایشن, اس کا جو چہرہ تھا وہ زرد ہو گیا تھا, لائک دیٹ آف اے کارپس, جیسے مردہ لاش کا چہرہ ہوتا ہے. جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو دور سے جب کوئی انسان دیکھے گا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مرا ہوا ہے. تو اس کی حالت بھی اس کی ماں کی حالت بھی اسی مردہ لاش کی ہو گئی تھی. اینڈ ریئلائز وتھ پین, ایک تکلیف محسوس کر رہی تھی. کیا اسے محسوس کیا؟ دیٹ شی واز ایز اولڈ ایز شی لکڈ. بہت بڑھاپے کی حالت میں وہ دکھائی دے رہی, حد سے زیادہ. 66 اس کی ایج اگر تھی, لیکن اس سے زیادہ بھی یہ دکھائی دے رہی تھی. But soon that put that thought away. لیکن اس خیال کو میں نے اپنے ذہن سے نکال دیا. یہ اس کی حالت, یعنی اگر انسان ایک مردہ کے پاس بیٹھتا ہے, کیونکہ یہ بھی اس کی دونوں عورتیں تھیں, ایک بیٹی تھی ایک ماں تھی, تو اس کو اسے نہیں رہا, اس نے برداشت نہیں کیا تھا. تو اس لیے اسے put that thought away, اس خیال کو میں نے چھوڑ دیا. And looked out at young trees sprinting. جب گاڑی میں چلتے ہیں تو آپ یو ہیو ایکسپیرینس دیٹ, جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ درخت پیچھے جا رہے ہیں, درخت دوڑ رہے ہیں, حالانکہ ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ درخت دوڑ رہے ہیں. وہی اس نے ریپرزینٹ کیا ہے, نیچر کو ریپرزینٹ کیا ہے. لکڈ آؤٹ ایٹ ینگ ٹریز سپرنٹنگ, چھوٹی دوڑ ہم دیکھتے ہیں. جب ہم کسی درخت کے نزدیک سے گزرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دوڑ رہا ہے, تو جب دور سے دیکھتے ہیں تو پھر وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ پھر ہوتا ہے. تو اصل حقیقت دوسری ہے جو آپ کو معلوم ہے. that many children spilling out of their houses, اور جو بچے تھے خوش باش, merry children, happy children, spilling out of their houses, اپنے گھروں سے نکل رہے تھے. but after the airport security check, جب یہ ایئرپورٹ کا سیکورٹی چیک ہمیں فیس کرنا پڑا, تو اس وقت بھی ہماری اس وقت بھی یہی مطلب یہ بات جو ہے دوبارہ اس کے ذہن میں آئی, اس کا بڑھاپے کی طرف. اس نے پھر ایئرپورٹ کے سیکورٹی چیک کے وقت پھر اس نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا. پہلے نظر ہٹانے کی کوشش کی تھی, لیکن اب ان کو دوبارہ چہرے کی طرف دیکھنا پڑا. ایئرپورٹ جو چند گز, یارڈ 36 انچ, چند مطلب یارڈز کے آگے, چند فیٹ کے آگے ایئرپورٹ تھا. وہاں پہ جو ایئرپورٹ کے وقت جو انٹری, وہاں پہ سیکورٹی چیک جو ہوتا ہے, اسٹینڈنگ اے فیو یارڈز اوے, جو سیکورٹی چیک پوائنٹ تھا وہ چند گز کی دوری پر تھا. آئی لکڈ اگین ایٹ ہر وان پیل, میں نے دوبارہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا. تو جو یہ بہت ہی مجھے لگا کہ تھکی ہوئی ہے,
صبح کے وقت انسان کے اندر ایک جوش ہوتا ہے, کام کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے, لیکن اس نے پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا. As a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. As a late winter's moon, جب ہم ونٹر میں آپ مون کو دیکھتے ہیں تو اس کی وہ چمک جو ہوتی ہے, اگر بادل ہوں, صحیح بادل ہوں, تو ان میں وہ تھوڑی سی دکھائی دیتی ہے. لیٹ ونٹرز مون, وہ تھوڑی سی امید بھی اس کی ہے کہ ابھی اس کی جان موجود ہے, ابھی تو یہ ہے زندہ, تو اگرچہ بڑھاپے نے اس کو بہت تنگ کیا ہے لیکن ابھی تو یہ زندہ ہے. As a late winter's moon and felt that old familiar ache, وہ مجھے جو پہلے یاد آیا تھا کہ اس کے بڑھاپے کی جو پریشانی وہ مجھے دوبارہ ستانے لگی. مائی چائلڈ ہوڈ فیئر, جو بچپن میں مجھے ڈر لگتا ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, وہ مجھے دوبارہ لوٹ کر آیا وہ فیئر. بٹ آل آئی سیڈ واز, لیکن یہاں کوئی موقع نہیں تھا اس خوف سے بچنے کا. اب میں نے بچنے کی کوشش کی. بٹ آل آئی سیڈ واز, سی یو سون اما, اما آئی ول سی یو سون, آئی ول میٹ یو سون. وی آر ڈپارٹنگ, ہم الگ ہو رہی ہیں لیکن میں آپ کو بہت جلد دیکھوں گی. All I did was smile and smile and smile. Sometimes we skip from situation and smile. That is not real smile. اس نے وہ اصل میں وہ ہنسی نہیں تھی, لیکن اب وہ اس کو تھوڑا خوش کرنے کے لیے کملا داس ہنس رہی تھی. اس کو بتایا کہ ماں میں آپ کو جلدی ملوں گی, تو اس لیے وہ ہنستے ہوئے اس سے رخصت ہوئی. There are some words which you may know or not. For example, doze, sleep lightly, تھوڑی سی اونگ, ڈگ سے گژھنہٕ یتھ کٲشِر پٲٹھۍ وَنو. Ashen, pale, زرد. Corpse, it is corpse, it is not corpus but corpse, C-O-R-P-S-E, corpse, it is corpus, or here become a silent, corpse. Dead body, lash. Sprinting, short race, تھوڑی دیر کے لیے جب انسان دوڑتا ہے, مختصر دوڑ. Spilling, move, fall, گرنا. Wan, not van but wan, pale and tired, تھکی ہاری. Merry, happy, پور مسرت, written by Kamala Das. In your group, this WhatsApp group, I will provide you the exercise of the rest of the lessons also. You may note and not waste your time. Thank you very much.